الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واجب الاحترام شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب، بہت ہی محترم جناب حضرت مولانا تانوی صاحب، اسٹیج پر موجود انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، شیوخ اعظام اور اس مجلس میں شریک اہل لاہور اور خاص کر پرعزم اور پرجوش نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اہل پاکستان کی طرف سے مصر سے آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج کا یہ لمحہ بہت ہی بابرکت ہے کہ ملک بھر کے مایہ ناز قراء اور علماء منصورہ میں جمع ہیں، اور اس پروگرام میں لاہور کے بہت سارے مدارس کے طلباء اور اساتذہ کرام جمع ہیں۔ میں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ میں آپ تمام بھائیوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ کے رسی ہے، قرآن کریم اللہ کا دسترخوان ہے، قرآن کریم اللہ اور بندے کے درمیان ایک عشق اور محبت ہے، اور اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتا ہے اس کو قرآن کی نور، قرآن کا علم عطا کرتا ہے اور اس کو اپنی دسترخوان پر بلاتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اپنی رسی کو پکڑنے کا موقع عطا فرماتا ہے اور چانس دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے آج کا یہ مجمع بہت ہی بابرکت ہے۔ یہاں چند گھنٹے تو کیا، چند سیکنڈ بھی ہماری ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمارے دلوں کو جو سرور نصیب ہو رہا ہے، جو سکون نصیب ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے لیے یہ ناقابل فراموش لمحات ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ آج سے 1400 سال قبل اللہ رب العالمین نے مخلوق کے ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمائی، اور یہ قرآن ایک جامع نظام حیات ہے۔ یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اسی لیے مسلمانوں کو معیشت، سیاست، حکومت، دنیا میں امامت، قیادت، امن اور جنگ
دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں انسان کے لیے رہنمائی کا ایک انتظام موجود ہے۔ یہ کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ اگر فرد اپنائے تو اللہ فرد کو عزت دیتا ہے، کوئی قوم اس کو اپنائے اللہ رب العالمین اس قوم کو عزت دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، جو اس کو اپناتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اور جو چھوڑتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جنگ میں بھی مقابلہ، مہمان نوازی میں بھی مقابلہ، ہر چیز میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ قرآن ہے تو ان کی تلوار کا مقابلہ تو ممکن ہے، لیکن ان کے قرآن کا مقابلہ ناممکن ہے۔ قرآن نے ابو جہل کو بے بس کیا تھا، قرآن نے ابو لہب کو بے بس کیا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ کو کس چیز نے فتح کیا، تو ام المومنین نے یہی جواب دیا تھا کہ قرآن ہی نے فتح کیا تھا۔ لہذا آج بھی باطل کے مقابلے کے لیے ہمارے ٹینک اور ہمارے جہاز، اس سے بھی بڑھ کر جو مؤثر ہتھیار ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اس لیے کہ آپ تلوار سے کسی کا سر تو اڑا سکتے ہیں، لیکن تلوار سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ تو دلوں کو مسخر کرنے والا، ذہنوں کو مسخر کرنے والا وہ کتاب عظیم، وہ قرآن حکیم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو اس مجلس میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، میں آپ سے صرف یہی ایک سوال کروں گا کہ ہم پاکستان کے باشندے ہیں، ہم پاکستان کی شہری ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں کا مجموعہ نہیں، پاکستان چند پہاڑوں اور دریاؤں کا مجموعہ نہیں، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک کلمے کا نام ہے، اور مدینہ منورہ کے بعد دنیا میں واحد خطہ زمین پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ لوگوں نے دہلی، بمبئی، لکھنؤ اور پنجاب سے ہجرت کی، اسلامی پنجاب کی طرف، اسلامی سندھ کے طرف، اسلامی پاکستان کی طرف لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے گھر بار چھوڑا، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ 70 سال گزر گئے، پاکستان میں ایک سال کیا، ایک دن تو کیا، ایک گھنٹے کے لیے بھی اس پاکستان میں پاکستانیوں نے اسلامی نظام کو نہیں دیکھا۔ ہماری عدالتوں میں قرآن کا نظام نہیں۔ حال یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ ہماری معیشت قرآن کے مطابق نہیں۔ حال یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جو سود کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ ضرور نامراد اور شکست خوردہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اس قرآن کو چھوڑتا ہے اس کی معیشت برباد رہے گی۔ آج اگر پاکستان کی معیشت تباہ اور برباد ہے سودی نظام کی وجہ سے، آج اگر پاکستان کے ہر بچے کے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF کے ہتھکڑیاں ہیں سودی نظام کی وجہ سے، آج اگر اس ملک میں غربت ہے، مہنگائی اور بے روزگاری، بدامنی اور بدحالی ہے، اس غیر اسلامی نظام کی وجہ سے، ہم اہل پاکستان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے
جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے چاند سورج اور ستاروں کو روشنی دی، جس نے سمندروں کو چلایا، جس نے پھولوں کو خوشبو بخشی، جس نے نمک کو کڑوا اور شہد کو میٹھا بنایا، اس اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بس کہ ان کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، آسمانوں کے دروازے، رحمت کے دروازے اور زمینوں کے نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہماری دعوت یہی ہے کہ قرآن ہی وہ چابی ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمانوں سے رحمتوں کا اور زمین سے برکتوں کے دروازے اور کلکیاں کھول دیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ مل کر عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قرآن پر ایمان لایا ہے، جس طرح ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہیں، جس طرح سب کے لیے قرآن نور ہے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، ایمان اور سکون کا ذریعہ ہے، آؤ آج مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اس ملک میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں ایک لمحہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن کریم نظر آئے انگریزی کی کتاب کی بجائے، اس لیے کہ یہ کتاب فیصلوں کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ لمحہ دیکھوں کہ اذان کا وقت ہو جائے اور وزیر اعظم اذان دینے کے لیے آگے بڑھے اور صدر پاکستان امامت کے لیے آگے بڑھے۔ میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں وقت کا حکمران رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو کہ اگر میرے ملک میں کوئی غریب بھوکا سوتا ہے، اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میں اس ملک کو اسلامی پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کو خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس ملک میں ایسا نظام تعلیم دینا اور دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ایک آدمی اسکول میں پڑھے یا کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھے یا مدرسے میں، لیکن جب وہ تعلیم سے فارغ ہو تو جس طرح وہ جغرافیہ کو، اکنامکس کو، سائنس کو اور باقی علوم کو جانتا ہو، اسی طرح وہ قرآن کریم کو جانتا ہو۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ابھی ایک قاری نے تلاوت سنایا، اس قاری کی قرأت سن کر کینیڈا میں 70 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہ جمعے کے دن لوگ سپیکر پر خطبہ اور تقریر نہ کرے، علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دینی مدارس کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، دینی طالب علم کو دہشت گرد پیش کیا جا رہا ہے، اور شراب خانے کھل رہے ہیں۔ ان سے مطالبہ نہیں ہے کہ رجسٹریشن کرو۔ جس ملک میں شراب خانے کھل رہے ہو اور مدارس اور مساجد کے خلاف سازشیں ہو رہے ہو، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا، وہ کبھی برکت کا مستحق نہیں بنے گا۔ اس لیے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منبر اور محراب یہ امانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو اس مینار سے لڑے گا، جو منبر اور محراب سے لڑے گا، وہ انشاءاللہ پاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہاں توحید رسالت جس طرح سوشل میڈیا پر، جس طرح
باقی میڈیا کے مختلف ذرائع پر توہین رسالت ہو رہا ہے اور حکومت نے اپنے آنکھیں بند کیے ہیں، یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کیوں قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ لوگ جذبے میں آ کر وہی کچھ کر جاتے ہیں جو ایمان کا تقاضا ہو، کہ حکومت ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کرتی ہے۔ لیکن آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر ہم سب مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ماں باپ اس پر قربان، ہماری زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ اس پر قربان، اور جس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا یا قانون تحفظ رسالت اور مقام رسالت اور شان رسالت کو تبدیل کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی، پھر ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا انشاءاللہ۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں وہ اسلامی نظام، جو اسلامی نظام ہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا ہے، اور آج بہت ہی مناسب دن ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پاکستان عالمی سطح پر بھی اتحاد امت کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن ملک کے اندر تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنا، دینی شخصیتوں کو اکٹھا کرنا، دین ووٹ کو اکٹھا کرنا اور اس اتحاد کو باطل کے خلاف استعمال کرنا، یہ ہمارا مشن ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس مشن میں ہم سب انشاءاللہ تعالی مل کر کام کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔